کیا کرکٹ رائٹس کے لیے, اور اس اگریمنٹ کے اوپر ایک کنٹروورسی جنریٹ ہوئی جس کے بارے میں ہمیں بھی علم تھا. اور جب میں وزیر بنی تو میرے پاس وہ تمام کاغذات موجود تھے اور وہ تمام انفارمیشن موجود تھی جو یہ ڈیل ہوئی پی ٹی وی کی گروپ ایم اور اے آر وائی کے ساتھ. میرے پاس دو راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا کہ میں فوراً ایک پریس ٹاک کروں, جو ایک طریقہ کار, ایک روش, ایک طریقہ, ایک روایت ملک میں جاری تھی کہ آپ لوگوں پہ الزام لگائیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں اور اس کے بعد بھول جائیں اور کورٹ سے بیل ہو جائے گی, جب دیکھیں گے ہو جائے گی. اور میں وہ پریس کانفرنس کرتی اور آپ سب کو بتاتی کہ ایک ایسا ڈاکہ ڈالا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر, جس کی ابھی میں آپ کو پوری ایویڈنس کے ساتھ ایک پورا بتاؤں گی کہ کیا کیا ہوا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور اس کے کیا نتائج آج پاکستان ٹیلی ویژن بھگت رہا ہے. اور اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ انویسٹیگیشن کروں ان ہاؤس, اور ہم نے آتے ہی 22 اپریل کو ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فارم کی, اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنس میں پی ٹی وی اور ایم گروپ اور اے آر وائی کے ساتھ جو اگریمنٹ سائن ہوا, جس اگریمنٹ کے اندر دو کام کرتا ہے پی ٹی وی سپورٹس, آپ لوگوں کے لیے جاننے کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک پی ٹی وی سپورٹس جو کرکٹ رائٹس ہیں اس کو ایکوائر کرتا ہے, اور ایکوائر کرنے کے بعد اس کے پاس رائٹ ہوتا ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کا. تو دو سٹیجز کے اوپر یہ اگریمنٹ جو ہے وہ پلے کرتا ہے, ایک ایکوزیشن کے اوپر اور ایک ڈسپرسمنٹ آف جو رائٹس آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ کرکٹ دیکھتی ہے, دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہو اور یا پاکستان میں ہو رہا ہو. اور ٹریڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سے 16 ستمبر 2021 تک یہ رائٹس پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس, سپورٹس چینل کے پاس یہ رائٹس تھے. اور ٹریڈیشنلی ہمیشہ ایکوائر بھی پی ٹی وی کرتا ہے اور ڈسیمینیٹ بھی پی ٹی وی کرتا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور ارینجمنٹ نہیں ہوتی, اور اسی سے پی ٹی وی ریونیو بھی جنریٹ کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کو کرکٹ بھی دکھاتا تھا. 16 تاریخ کو, سپٹمبر 16 کو ایک ایسا اگریمنٹ سائن ہوا جس سے یہ دونوں رائٹس کمپرومائز کر دیے گئے. اور وہ کیسے کیے گئے؟ پاکستان ٹیلی ویژن, یہ ڈاکہ جس طرح ڈالا گیا, اس کا منصوبہ پہلے بنا. ایک ہوتی ہے لیگل انلیگیلٹی, غیر قانونی ڈیل, ایک ہوتی ہے خراب ڈیل. خراب ڈیل کے اندر اگر میں آج کوئی ڈیل کروں, میری انٹینشن ٹھیک ہے, تو اس ڈیل کا فائدہ نقصان اس کے لیے, دونوں کے لیے مجھے تیار ہونا پڑتا ہے, کسی بھی ادارے کو بھی ایک ڈیل کے اندر جا رہے ہیں تو. دوسرا ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو کہ انلیگل ہے, اور اس انلیگل کانٹریکٹ کا منصوبہ پہلے بنا اور اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی, اور وہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. ان دونوں چیزوں کے اوپر پی ٹی وی سپورٹس بورڈ کے پاس آیا, پی ٹی وی کے, اور بورڈ کو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس رائٹس کو ایکوائر کرنے اور ڈسیمینیٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, اور ہمارے پاس کیونکہ یہ پیسے موجود نہیں ہیں تو ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا چاہیے, ای او آئی میں جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ان دونوں چیزوں کے لیے پیسے نہیں. اور پاکستان ٹیلی ویژن سپورٹس اور پی ٹی وی کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ اس ایکوزیشن اور اس ڈسپرسمنٹ کے لیے, ڈسیمینیشن کے لیے پی ٹی وی نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یاد رہے کہ پی ٹی وی وہ ادارہ ہے جس کا 100% شیئر گورنمنٹ آف پاکستان اون کرتا ہے, تو کبھی بھی پی ٹی وی نے کوئی پیسہ نہیں دیا اس کو ایکوائر کرنے کے لیے یا اس کو ڈسیمینیٹ کرنے کے لیے. ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن سے پہلے ہمیشہ ایک سوورن گارنٹی دی جاتی ہے جو نیشنل براڈ کاسٹر دیتا ہے, اور سوورن گارنٹی کے ذریعے آپ پی ٹی وی کو ٹریڈیشنلی یہ رائٹس بھی ملتے ہیں اور اس کی ڈسیمینیشن کے رائٹس بھی ملتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پی ٹی وی سپورٹس گیا پی ٹی وی بورڈ کے پاس, انہوں نے کہا ہم تباہ ہو گئے, ہم غریب ہو گئے. جیسے آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 6% پہ ترقی کرتی معیشت اور 2.6% پہ مہنگائی میں کہا ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, معیشت تباہ ہو گئی. اسی طرح پی ٹی وی سپورٹس نے پی ٹی وی بورڈ کو کہا کہ ہمارے پاس نہ ایکوزیشن کے پیسے ہیں, نہ ہمارے پاس ڈسیمینیشن کے پیسے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اسی منصوبے کے تحت جو منصوبہ بن چکا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں گی کیسے. اس کے بعد 10 اگست کو
بورڈ نے کہا آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک کمپنی ہے جس سے ہم نے ایک پارٹنرشپ کے ذریعے, کرکٹ رائٹس کے ذریعے ہم نے یہ ایک ایسا تجربہ کیا ہے جس سے پی ٹی وی کو منافع ہوتا ہے, تو ہم اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں جانے دیا جائے. ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھپتا ہے 10 اگست 2021 کو ایک اخبار میں, اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب چھپتا ہے تو اس کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے جو یہ آپ کے سامنے ہے. اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر وہ تمام چیزیں لکھی جاتی ہیں کہ ہمیں یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے ذریعے ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر ایکوزیشن آف رائٹس, مارکیٹنگ آف پی ٹی وی اسپورٹس, اسپیشلائزڈ پروگرامنگ انٹیلنگ نان لائن ایف پی سی جو رائٹس دیے جائیں گے, اور اس کی پھر برانڈ کلیبوریشن ود میڈیا پارٹنرشپ اس کی ڈسیمینیشن کے وقت. اس کے اوپر یہ 10 اگست کو 2021 کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے ایک اخبار کے اندر. اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے منصوبے کو پوری طرح مکمل طور پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا, اور وہ جو ڈاکے کا منصوبہ ڈالا گیا تھا, جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ ہے وہ انوائٹ کرتا ہے بڈز کو کہ ہمیں اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے بڈز چاہیے. وہ چھپتا ہے 10 کو. 3 دن کے بعد اس کا ایک انڈینڈم چھپتا ہے, اور یہ ابھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. انڈینڈم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے انیشیل ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس پہ آپ کی بڈز منگوائی گئی ہیں اس کو ریوائز کرنا چاہتے ہیں, اور اس ریویژن کو 3 دن کے بعد 13 اگست کو چھاپا جاتا ہے, اور اس کے اندر ڈیٹ آف سبمیشن کو 27 اگست کر دیا جاتا ہے کہ 27 اگست تک آپ اپنی بڈز جو ہیں وہ جمع کرائیں گے. اور اس کی 2 انڈینڈم ہیں. ایک انڈینڈم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک کیبل اور سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ اسپورٹس براڈ کاسٹر چاہیے, اور اس کے اندر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی وی اسپورٹس کے اندر انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے جس میں پی ٹی وی کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے اندر امینڈمنٹ آتی ہے. اور یاد رہے یہ دونوں چیزیں کہ ایک آپ امینڈمنٹ میں چیز لکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اسپیشلائزڈ, یہ میں آپ کے انڈینڈم سے یہ پڑھ رہی ہوں, آپ کی اسکرینس کے اوپر اس وقت ہے کہ آپ کو ایک انڈینڈم دیا کہ کیبل اینڈ سیٹلائٹ اسپیشلائزڈ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے, کیونکہ وہ 10 اسپورٹس اور آئی سی سی رائٹس کے لیے پری ریکوزیشن ہے جو آپ نے پہلے انڈینڈم میں پہلے ایکسپریشن آف انٹرسٹ میں بڈز منگواتے وقت نہیں ڈالی. تو آپ کو کہا کہ یہ ڈالیں, یہ آ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا انفراسٹرکچر انہینسمنٹ چاہیے پی ٹی وی کو, اور آپ نے ایک اور بڑا اچھی بات ہے, آپ نے وہ انڈینڈم میں ڈال دیا, اور آپ نے کہا ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوگا. یہ آپ کی اسکرینس پہ انڈینڈم چل رہا ہے. اس کے بعد اس کے ٹرمز آف ریفرنس ڈالے گئے جو پہلے ای او آئی سے مختلف کر کے آپ نے دوسرے انڈینڈم کی روشنی میں وہ ٹرمز آف ریفرنس ڈال دی. تیسرا آپ نے یہ کیا کہ 27 تک آئیں گے, 28 تاریخ کو آپ کی بڈز کھلیں گی, ایک دن میں بڈز کو کھول دیا گیا. 27 کو یہ بڈ آئی, سب لاسٹ ڈیٹس تھی. 28 اگست کو 2021 کو یہ بڈز کھول دی گئی, اور بڈز کے کھولتے وقت آپ کے پاس گروپ MARY کی بڈ آئی, برکس کی بڈ آئی پی ٹی وی کے پاس, بلکس کی, ٹاور سپورٹس کی بڈ آئی, اور ٹریڈ کرونیکل کی بڈ آئی. 4 بڈز آئیں, اور باقی آپ نے جو بڈز کی تفصیل تھی اس کے پہ ہٹا کے آپ کے پاس یہ 4 بڈز آپ نے کھولی. ان چاروں بڈز کو آپ نے 28 تاریخ کو ایویلویٹ کیا, ایک ایویلویشن کمیٹی بنی. اس ایویلویشن کمیٹی کے دستخطوں کے ساتھ آپ نے ایویلویشن کی اور مارکنگ کی. کمیٹی نے پی ٹی وی کے لیے اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مارکنگ کی, اور اس مارکنگ کے اندر آپ نے چوتھی جو ٹریڈ کرونیکل تھا اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ناک آؤٹ کر دیا, ڈسکوالیفائی کر دیا. آپ کے پاس 3 کمپنیز رہ گئیں جس میں گروپ MARY, بلٹس اور ٹاور سپورٹس رہ گئیں. یہ تفصیل آپ کو بتانی اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ اس منصوبے کی ایگزیکیوشن ہے جو پہلے بنا, اور اس کے بعد ایکسپریشن آف انٹرسٹ جو ہے اس کو چھاپا گیا, اور اس ایکسپریشن آف انٹرسٹ کو ہر سٹیج کے اوپر بدلا گیا. اور اس کے اندر جب آپ کے پاس 28 اگست کو جب آپ کے پاس ایویلویشن کمیٹی بیٹھی, اس نے مارکنگ کی, تو اس کے اندر
आपने आपकी अपनी पीटीवी की ब्लिट्स की वैल्यूएशन कमेटी ने ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को 300 टोटल नंबर में से 182 नंबर दिए, 300 में से 182 मार्क्स दिए ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को। दूसरे नंबर के ऊपर ग्रुप MARY को आपने 167 नंबर दिए 300 में से। ग्रुप MARY को 167 नंबर दिए टोटल 300 नंबर में से। ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स को आपने 182 नंबर दिए 300 में से, और टावर स्पोर्ट्स को आपने 131 नंबर दिए 300 में से। तो आपके पास दो कंपनीज थी, ब्लिट्स इंटरनेशनल ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो 182 नंबर पे थी 300 में से, और ग्रुप MARY 167 नंबर 167 300 में से वो आपने इवैल्यूएशन कमेटी ने दे दिए। और इवैल्यूएशन कमेटी ने साइन किया मार्किंग के ऊपर और एक लेटर निकाला, ये आपकी स्क्रीन के उसके ऊपर जारी है, जिसमें आपने सबने साइन किए। इसके अंदर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, चीफ कमर्शियल ऑफिसर एंड डायरेक्टर एडमिन एंड पर्सनल के साइन मौजूद हैं, जिन्होंने लिखा कि हमारी मार्किंग हुई, दिस कमेटी मेट, एवेल्युएशन हुई, और ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स जो हैं और M ग्रुप ARY और टावर स्पोर्ट्स की मार्किंग हुई, जिसने ये नंबर दिए और लिखा गया। आखिरी लाइन आपके सामने मैं पढ़ूंगी। ओवरऑल द कमेटी डिसाइडेड दैट ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स हैव कम अप विद मैक्सिमम पॉइंट्स एंड अ बेटर पार्टनरशिप डील। Nonetheless, there are few creases requiring to be pre-settled before any agreement is made with them. के ब्लिट्स इंटरनेशनल एडवर्टाइजर्स जो है उसने मैक्सिमम पॉइंट्स हासिल किए हैं और एक बेटर पार्टनरशिप डील दी है इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अगेंस्ट। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हम इनके साथ क्रीज आउट करना चाहते हैं, प्री सेटल्ड बिफोर एनी एग्रीमेंट इज मेड विद देम। मतलब के विद ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स के साथ हम बिफोर वी साइन एन एग्रीमेंट वी वांट टू क्रीज आउट फ्यू थिंग्स इन अ प्री सेटलमेंट मोड, और हम उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स भी वो अटेन कर रहे हैं और बेटर पार्टनरशिप डील भी वो दे रहे हैं। ये आपके और ये मीडिया के लिए मैंने फोल्डर बना दिया है, ये आपको तमाम तफसीलात जो हैं वो मिल जाएंगी। दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड आर नाउ सबमिटेड इन द कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये जो है ये मैंने आपको तफसील दे दी है। इसके बाद 28 तारीख को जब ये लेटर निकलता है तो 28 तारीख को ही एक नोट MD PTV को मूव होता है। उसी दिन जिस दिन बिड खुलती है, मार्किंग होती है, मार्किंग के बाद ये लेटर जाता है और उस लेटर के अंदर ये आता है कि आउट ऑफ 3 2 आर सिलेक्टेड। ये लेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो MD को नोट जाता है डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरफ से। ये लेटर गया और उसमें लिखा कि आउट ऑफ 3 कमेटी decided to further negotiate with the 2 to be considered for the partnership based on criteria and making the following was shortlisted group M and Blitz advertisers। कमेटी क्या कह रही है? उसी तारीख को कमेटी का जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम नंबरों के साथ बेटर पार्टनरशिप डील के साथ सिलेक्ट हुए हैं और इनके साथ फर्दर क्रीज आउट करने के लिए अग्रीमेंट, हम इनके साथ अग्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ प्री सेटलमेंट नेगोशिएशंस चाहिए। उसी तारीख को MD को नोट पुट होता है कि हमारा बच्चा तो हो गया फेल, पर्चा भी हमने बनाया और उसमें जो मार्किंग हुई उसमें बच्चा हो गया है फेल। अब बच्चे को कराना है पास उस मंसूबे के तहत। तो जो M ग्रुप ARY के साथ जो सेकंड जिसको नंबर मिले हैं, जो बच्चा उस बिड में फेल हुआ है, उसके लिए एक नोट पुट अप होता है और कहा जाता है कि कमेटी ये कह रही है कि हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और इनके साथ हम रीनिगोशिएशन फर्दर निगोशिएशन में जाना चाहते हैं, जबकि कमेटी ने ये नहीं कहा था। कमेटी ने उन तमाम सिग्नेचर्स के साथ कहा था कि इस कंपनी को मैक्सिमम नंबर मिल चुके हैं जिसका नाम ब्लिट्स एडवर्टाइजर्स है
اور جس کے ساتھ آلریڈی پی ٹی وی تجربہ کر چکا ہے, پارٹنرشپ ہو چکی تھی پہلے ایک پروجیکٹ کے اندر جو کہ کرکٹ رائٹس کے اندر تھا. اور اس کے بعد یہ ایم ڈی کو پٹ اپ ہوتا ہے اور ایم ڈی کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان 2 کمپنیز کو سلیکٹ کیا ہے اور ان 2 کے ساتھ نیگوسیشن فردر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اس کے بعد 1 سپٹمبر کو ری نیگوسیشن ہوتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے اندر جو منصوبہ ہوتا ہے جس میں بچہ پہلی سٹیج پر فیل ہو جاتا ہے, اس بچے کو پاس کرنے کے لیے ری نیگوسیشن نہیں ہوتی, کیونکہ ری نیگوسیشن سلیکٹڈ کے ساتھ کرنے کو کہا تھا کمیٹی نے. اس بچے کو پاس کرانے کا منصوبہ بنایا جاتا ہے. اور اس میں کیسے ری نیگوسیشن میں کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, مارکس بدلے جاتے ہیں, انیشل ایکسپریشن آف انٹرسٹ EOI بدلا جاتا ہے, اس کی ٹرمز بدلی جاتی ہیں, اس ٹرمز کے اندر اس کا تمام کرائٹیریا اور ٹرمز آف ریفرنس کو بدل کر ری مارکنگ کی جاتی ہے. اور ٹوٹل یاد رہے کتنے نمبر تھے, 300 نمبر تھے. اور اس ری نیگوسیشن میں جو پیپرا رول, ایک اور بات کہ یہ پوری ایکسپریشن آف انٹرسٹ جب ایڈورٹائز ہوتی ہے تو پیپرا کی کوئی اجازت یا ایگزیمشن نہیں لی جاتی. اور اس سے پہلے جب ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کے اگریمنٹس میں جاتا ہے پی ٹی وی 2011 اور 15 میں, تو پیپرا کی ایگزیمشن لی جاتی ہے. بورڈ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ نے اس پہ پیپرا اپلیکیبل ہے, تو بورڈ کو یہ کہا جاتا ہے نہیں, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے لیگل ویو لے لیا ہے. اور لیگل ویو پی ٹی وی لیگل ڈپارٹمنٹ سے نہیں لیا جاتا, ایک پرائیویٹ لا فرم سے لیا جاتا ہے کہ اس پہ پیپرا الاؤ نہیں ہوتا. پھر دوبارہ بورڈ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پیپرا کی کمپلائنس کر لی ہے. اگر پیپرا اپلائی نہیں ہوتا, کہ جو کہ پیپرا اپلائی ہوتا ہے کیونکہ پہلے 2 دفعہ جب پی ٹی وی ایسی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن رائٹس لینے میں جاتا ہے تو دونوں دفعہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے پیپرا کی ایگزیمشن لی جاتی ہے, پی ٹی وی لیتا ہے. اس کیس میں پیپرا پہلے کہا جاتا ہے اپلائی نہیں ہوتا, ایک پرائیویٹ فرم سے اپنے بچے کے لیے اس کو منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیپرا رولز کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ اپلائی نہیں ہوتا, اور بورڈ کو کہا جاتا ہے ہم نے کمپلائنس کر لی ہے. اور جس وقت یہ ری نیگوسیشن میں جاتے ہیں تو پیپرا کے اندر اجازت ہی نہیں ہے ری نیگوسیشن کی, اور کمیٹی کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے. کمیٹی کہہ رہی ہے کمیٹی کہ اس کے اندر فردر کریز آؤٹ کرنے کے لیے سلیکٹڈ کے ساتھ آپ نے فردر بات کرنی ہے, ٹو ہیو این اگریمنٹ ود دیم. اس کے بعد ری مارکنگ ہوتی ہے. یہ جو اسکرین کے سامنے آپ کے چل رہی ہے یہ وہ ری مارکنگ ہے جو کہ کی جاتی ہے ری نیگوسیشن کے نام کے اوپر. منصوبے کو بچے کو پاس کرانے کے لیے ری نیگوسیشن کی جاتی ہے, اور ری نیگوسیشن کے ساتھ ری مارکنگ کی جاتی ہے, کرائٹیریا بدلا جاتا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدلی جاتی ہے, ٹوٹل نمبر بدلے جاتے ہیں. اور اس میں 300 میں سے آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں اسکرین, کہ 300 ٹوٹل کو 350 کر دیا جاتا ہے. پرچہ خود بنایا, بچہ فیل ہو گیا, پرچہ دوبارہ بنایا, ٹوٹل نمبر 350 کیے, 50 ایڈیشنل نمبر دینے کے لیے اپنے لاڈلے کو. اور اس کے بعد کرائٹیریا یاد رہے آپ کو بتایا تھا کہ کرائٹیریا میں یہ لکھا تھا کہ ایک اسپیشلائزڈ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جب مارکنگ کی جاتی ہے 1 سپٹمبر کو اور 6 سپٹمبر کو, 1 سپٹمبر کو دونوں کمیٹیوں کو دونوں پارٹیوں سے ملا جاتا ہے, ان کو ایک کرائٹیریا دیا جاتا ہے, اور دونوں کرائٹیریا ری نیگوسیشن کے بلٹس کے فرق ہیں, اور گروپ ایم اور ARY کو فرق ری نیگوسیشن کرائٹیریا دیا جاتا ہے. اگر آپ نے ری نیگوسیشن کرنی ہے جو ویسے ہی انلیگل ہے, کمیٹی آپ کو اجازت نہیں دے رہی, لیکن آپ اس میں اگر چلے گئے ہیں تو آپ کا کرائٹیریا ری نیگوسیشن کا ایک ہونا چاہیے تھا. آپ کا کرائٹیریا بلٹس کا ڈفرینٹ ہے اور آپ کا ایم گروپ کا ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, کیونکہ بچے کو پاس کرانا ہے. پرچہ بدل چکا ہے, مارکنگ کا کرائٹیریا بدل چکا ہے, ٹرمز آف ریفرنس بدل چکے ہیں. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. 6 سپٹمبر کو مارکنگ ہوتی ہے, اور 6 سپٹمبر کی مارکنگ کا کمپیریزن آپ کے اسکرینز کے اوپر ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 300 کو 350 کر دیا گیا, 50 نمبر ٹوٹل بڑھا دیے گئے ری نیگوسیشن اور ری مارکنگ کے, اور اس کے لیے نیشنل
سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا سب سے زیادہ ضروری فرسٹ کرائٹیریا تھا. اے آر وائی کو 167 300 میں سے نمبر پہلے دیے گئے تھے. ایم گروپ اے آر وائی کو 167 نمبر دیے گئے 300 میں سے. اب 350 میں سے وہی کمیٹی ایویلیویشن کی, اس نے اے آر وائی کو 250 نمبر دے دیے, اسی ایویلیویشن کمیٹی نے. اور بلٹس ایڈورٹائزر جو بڈ کا ونر ہے, جس کو کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بیٹر ڈیل ہے اور ہائیسٹ مارکس اس نے لیے ہیں, اس کو وہی کمیٹی 182 نمبر کے بعد اس مارکنگ میں 350 میں سے 185.6 نمبر دیتی ہے. تو اے آر وائی کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. اے آر وائی کو, ایم گروپ کو, جو بڈ میں فیل ہو چکا ہے بچہ, اس کو 50 ٹوٹل نمبر بڑھائے گئے ری نیگوسیشن اور مارکنگ میں, اس کو 50 میں سے 83 نمبر ملتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ٹوٹل نمبر ہیں 50 اور نمبر کتنے مل رہے ہیں 83, ٹوٹل 50 نمبر بڑھا دیے جاتے ہیں اے آر وائی کے لیے. اور جو بلٹس والے ہیں, جو بلٹس ایڈورٹائزرز ہیں, جو ونر ہیں, ان کو 185.6 3.6 نمبر ان کے بڑھا دیے جاتے ہیں. وہی ایویلیویشن کمیٹی ہے جن کو 50 میں سے 3 نمبر ملتے ہیں 3.6, اور دوسروں کو جو فیل بچہ ہے اس کے پرچے کو بدل کے, کرائٹیریا کو بدل کے, استاد وہی ہے جس نے اس کو فل نمبر پہلے زیادہ نمبر دیا, اور اب وہی استاد اس کو 3 نمبر دے رہا ہے اور 3 نمبر 0.6, ایک کو 83 50 میں سے, اور اپنے بچے کو 50 سے 83, اور جو ونر ہے فرسٹ آیا ہوا بچہ ہے اس کو 3.6 نمبر. اور جو سب سے بڑی غیر قانونی چیز ہے, آپ کے پاس 3 بڈس تھیں, یاد رہے, جو ٹاور سپورٹس تھا اس بیچارے سے کسی نے نیگوسیشن کی نہیں, وہ مسنگ پرسن, مسنگ کمپنی بن گئی, اس کو کوئی نمبر نہیں دی, اس کی مارکنگ میں اس کو ڈالا ہی نہیں جاتا, وہ موجود ہی نہیں ہے اس مارکنگ کے اندر. اور اس کے بعد 6 سپٹمبر کو جب یہ مارکنگ ہو جاتی ہے, اور یہ ڈیسائیڈ اسی 6 سپٹمبر کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے ایم گروپ اے آر وائی کے ساتھ 3 سال کا اگریمنٹ کر لینا ہے. اور 3 سال کے اگریمنٹ کے اندر آپ کے سامنے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, رکھنا بڑا ضروری ہے, کہ جب ای او آئی چھپا 10 اگست کو, جب ای او آئی چھپتا ہے 10 اگست کو, اس کے کرائٹیریا کے انڈینڈم میں جب براڈ کاسٹر ڈالا جاتا ہے سیٹلائٹ کا, اور جس وقت یہ پورا پروسیس ہو رہا ہے, اور 16 سپٹمبر کو یہ اگریمنٹ سائن ہوتا ہے, جو اگریمنٹ سائن ہوتا ہے وہ اگریمنٹ کے 2 دن پہلے 14 سپٹمبر کو پیمرا لائسنس دیتی ہے اسپورٹس کو. 14 سپٹمبر تک اے اسپورٹس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس نہیں تھا. بچے کے لیے منصوبہ بنا, بچے کے پیپر خود بنائے, اس کے استاد خود رکھے, جنہوں نے بچے کو فیل کیا, بچے کو پاس کرانے کے لیے 50 میں سے 83 نمبر دیے, کرائٹیریا بدلا, اور بچہ ایلیجبل ہی نہیں تھا اس جماعت کے لیے, وہ اس کے پاس براڈ کاسٹنگ لائسنس ہی نہیں تھا 14 سپتمبر تک. پیمرا اس کو لائسنس دیتا ہے, یہ لائسنس کی کاپی ہے, یہ لائسنس اے اسپورٹس کو ملتا ہے 14 سپٹمبر کو. 14 سپٹمبر کو یہ لائسنس پیمرا دیتی ہے. تو جو ای او آئی میں کنڈیشن تھی کہ وہ سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہونا چاہیے اور پیمرا کے اندر 2 مہینے کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہونی چاہیے, تو 2 دن کے بعد اس کو آپ نے دے دیا ایسا اگریمنٹ جو کہ پی ٹی وی کا قتل, پی ٹی وی پر ڈاکہ, اور پی ٹی وی کی عمارت جس کو نیلام کرنے کا منصوبہ تھا, اس کی معاشی نیلامی کر دیا آپ نے.
اور اس چینل کو کھڑا کیا جو اس منصوبے کے تحت پی ٹی وی کا کمپیٹیٹر بنایا، جس کے رائٹس ایکوزیشن کے اور ڈسیمینیشن کے تاریخی طور پر ہمیشہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پاس تھے، اور آپ نے اس کو 14 کو لائسنس دلوایا پیمرا سے، اور اس کے بعد آپ نے 16 کو یہ اگریمنٹ سائن کیا، اور اس اگریمنٹ کے اندر آپ نے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کے علاوہ اپنے بچے کو کیا کیا دیا، جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ کا حصہ بھی نہیں تھا، جو ایم گروپ نے مانگا بھی نہیں تھا، جو اے آر وائی نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا تھا اپنی بڈ کے اندر، وہ آپ نے اس کو دیا، جس میں مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ پی ٹی وی ہیز چوزن. ایک اور آپ کو بات بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، کہ یہ جو ایچ ڈی اور یہ تھا نا پیسے نہیں ہے اور ہمیں ایم گروپ دے گا اور ایم گروپ ہمارے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرے گا اور ایم گروپ ہمیں ایچ ڈی بنائے گا اور اکوپمنٹس دے گا، وہ ایم گروپ نے کہا ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ان کا کوئی بات نہیں بیٹے، آپ نہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ایکسپرٹیز دیں گے. اور بڈ کی گئی، اس میں 3 کمپنیز آئیں جو اکوپمنٹ کی کمپنیز تھیں ایچ ڈی کی، ان تینوں کو اگنور کر کے انفینٹی ایک چوتھی کمپنی کو پی ٹی وی نے نومینیٹ کر دیا کہ یہ ایم گروپ اور اے آر وائی کو اکوپمنٹ دے گا اور وہ خریدے گی اور وہ پی ٹی وی کو دے گی انفینٹی کے نام سے. وہ کس کی کمپنی تھی؟ وہ بڈ میں ہی نہیں تھی، وہ بڈنگ پروسیس میں ہی نہیں تھی. اکوپمنٹ اور ایچ ڈی کے جو بڈز آئیں ان کو چھوڑ کے آپ نے انفینٹی کو دے دی وہ بڈز. اس پہ پی ٹی وی نے ایک لسٹ دی کہ ہمیں ایچ ڈی پہ جانے کے لیے یہ لسٹ درکار ہوگی اکوپمنٹ کی. یہ وہ لسٹ آپ کی سکرینز پہ اس وقت چل رہی ہوگی، ورنہ میں میڈیا کو یہ لسٹ دے دوں گی. اس کے اندر 49 آئٹمز کی سپیکس موجود تھیں کہ جو ہمیں چاہیے. پی ٹی وی نے کہا، پی ٹی وی کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے یہ لسٹ دی. اس لسٹ کے اگینسٹ انہوں نے کہا ہم دیں گے. انفینٹی جس کو لایا گیا، اس 19 آئٹمز کے اوپر ایک اور لسٹ دی گئی پی ٹی وی نے کہ ہمیں یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے سافٹ ویئر جو آپ نے لکھ کے دیا ہے. یہ سپیکس اب ایچ ڈی کے وہ سپیکس نہیں ہے جو ایک ماڈرن ایچ ڈی سسٹم کے لیے چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 2 فیز کے اندر ختم ہونا تھا یہ پورا اگریمنٹ، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور آج تک یہ جو اکوپمنٹس ہیں، یہ اکوپمنٹس جو آئے وہ کرائے کے کیمرے لگائے گئے. کرائے کے کیمرے لگا کر یہ بچے کو ڈیل دی گئی، ایک کمپنی کو رکھا گیا. اس کمپنی نے جو اکوپمنٹ دیے وہ کرائے کے اکوپمنٹ ہیں ٹل ڈیٹ، جس کا سیکنڈ فیز 30 جون 2022 میں ختم ہونا تھا. وہ آج تک ایس ڈی ٹو ایچ ڈی کا اگریمنٹ ختم نہیں، شروع بھی نہیں ہوا. وہ کرائے کے کیمرے لگا کر جھوٹ بولا گیا کہ ہم نے ایچ ڈی سپورٹس کو کر دیا. اور اس اگریمنٹ یہ ہم نے جو وجہ بتائی ہے کہ یہ ہمیں انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن پی ٹی وی کی دیں گے، یہ وہ کرائے کے کیمروں پر انفراسٹرکچرل اپ گریڈیشن آج کی تاریخ تک جاری ہے. کیمرے پائریٹڈ ہیں، اوبسلیٹ ہیں، جعلی ہیں، اور جو اکوپمنٹس آئے ہیں وہ سب پائریٹڈ ہیں، وہ جعلی ہیں. ان کو پی ٹی وی نے آفیشلی ریسیو ہی نہیں کیا، وہ ڈبوں میں بند پڑے ہوئے ہیں، اس کو کوئی اون ہی نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس لسٹ کے مطابق نہیں ہے جو پی ٹی وی کی انجینئرنگ کمیٹی کی لسٹ نے بھیجے تھے 49. اس کے بعد جو اگریمنٹ ہے 16 کو اگریمنٹ ہوا، 14 کو اے سپورٹس کا لائسنس پیمرا نے دیا. اس سے پہلے اے سپورٹس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، پیمرا کا براڈ کاسٹر نہیں تھا. اور اس کے بعد جو اگریمنٹ دے دیا گیا، مین اگریمنٹ اسٹیٹس دیٹ پی ٹی وی ہیز چوزن انفینٹ کنیکشنز ایز اے وینڈر، جو پی ٹی وی نے نومینیٹ کیا فار ایم گروپ، جس نے کہا ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے، جس کو انہوں نے یہ ڈیل دی اس بچے کو جس کو فیل سے پاس کرایا 50 میں سے 83 نمبر دے کر. اس کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی. اس کو کمپنی کو کہا انفینٹ وینڈرز جو تھے ان کو انہوں نے اکوپمنٹ دینا تھا، جس نے پی ٹی وی سپورٹس کو ایس ٹی سے ایچ ڈی کرنا تھا، جو آج تک 2 فیزز میں کرنا تھا. 20 جنوری 2022 کو پہلا فیز ختم ہونا تھا اور دوسرا فیز 30 جون 2022 کو ختم ہونا تھا، جو ابھی تک کرائے کے کیمروں پر پائریٹڈ اور جعلی کیمروں پر چل رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو ہاں جی، اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایکسپریشن آف انٹرسٹ اور بڈ تھا
اس کے اندر آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, آئی سی سی رائٹس کے لیے تھا, اور کہا تھا اس کو ایس ڈی کو ایچ ڈی بنائیں گے اور ایک سیٹلائٹ براڈ کاسٹر ہوگا. نہ ایچ ڈی سے ایس ڈی سے ایچ ڈی ہوا, اور آئی سی سی رائٹس کا ایکسپریشن آف انٹرسٹ اس اگریمنٹ کے اندر جو ڈاکہ ڈالا, جو معاشی نیلامی کی, جو پی ٹی وی کا سپورٹس کا قتل کیا, اس میں آئی سی سی رائٹس دے دیے, پی ایس ایل 7 اور 8 کے رائٹس دے دیے. اور وہ اگریمنٹ اگر آپ کی اسکرین پر چل جائے, جو اگریمنٹ کی کاپی ہے وہ دیکھیں, میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہیں, کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے, اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی, وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں. اس بورڈ کو پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن, پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی. اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس ایم گروپ اے آر وائی, کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی, جس کی نشانیاں اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات وہ ہے, لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو جو سٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا, وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے. اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں, ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں. کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود, میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں. میں نے کہا اچھا, تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, شو کوز دے دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے, اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے, جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے, یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پی ٹی وی کے انٹرسٹ میڈم آپ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں جیو ٹیلی ویژن جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے کر گیا, وہاں پر پیپرا رولز کے متعلق بھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں وضاحت موجود ہے, اور اس معاہدے کو قانونی قرار دینے کی بھی چیز موجود ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو عدالت لے گئے, جب ایک معاملہ عدالت میں ہے اور بورڈ نے منظوری دی تھی, بورڈ میں سارے لوگ تو پی ٹی آئی سے نہیں ہوں گے, جو سرکاری ملازمین تھے جن کا تعلق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں سے ہے, ان لوگوں نے کیسے اس کی منظوری دی, اور ایک معاملہ جب کورٹ میں تو پھر اسے پریس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں اس اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا, کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے, اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے, اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں, اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے وہ کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے, یہ انلیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل, اور آپ نے جو بات کہی کہ اس کے قانونی ہونے کا کوئی کہیں کاغذ موجود نہیں ہے. کسی جگہ پہ کورٹ میں کیس ہے جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے, آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ, یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں, اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے.
اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں. اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو حکومت اور میں اس ادارے کی, اس ڈپارٹمنٹ کی وزیر ہونے کے اس پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق بھی رکھتی ہوں, جواز بھی رکھتی ہوں, اور انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ٹریڈیشنل رائٹس آف ایکوزیشن اینڈ ڈسیمینیشن آف پی ٹی وی واپس بحال کیے جائیں گے. طاہر صاحب کرنا تو کر لیں, ویسے طاہر صاحب کر لیں. اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہی تھی, ثناء اللہ صاحب ایک طاہر صاحب, ثناء اللہ صاحب جو آپ نے بات کی نا ایچ ڈی والی, ڈیجیٹل والی, وہ ایک اللہ, اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ڈاکیومنٹس بھی دیے جائیں گے. یہ صرف پی ٹی وی سپورٹس کو ایس ڈی سے ایچ ڈی کرنے تھا, یہ اس کا ڈاکہ ہے. لیکن جو ڈیجیٹل ڈاکہ ہے جو کہ پی ٹی وی کو, اور وہ بھی ایس ڈی سے ایچ ڈی کرائے کے کیمروں پہ ہوا ہے, آبسلیٹ پائریٹڈ کیمرے, لیکن جو ڈیجیٹل والی کہانی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی جائے گی. جی آپ سب کچھ آگے ہے. کوئی بات نہیں, ہر مشکل کی دیکھیں, جب چوری کی ہوتی ہے نا, قتل کیا ہوتا ہے, وہ چھپتا نہیں ہے, اس کے ثبوت بھی نہیں چھپتے, کیونکہ یہ تمام جو ٹریل ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. اور یہ تمام چیزیں جو چھپائی جا رہی تھیں, آج وہ ڈاکیومنٹس پبلک کر دیے گئے ہیں, کورٹ کو دے دیے گئے ہیں. کورٹ کے اندر منڈے کو فردر سبمیشن ہے, اور جو شو کاز نوٹس ہے فار دس ڈیل وہ بھی دے دیا گیا ہے, کیونکہ جو فیز 30 جون تک کمپلیٹ ہونا تھا, جو ڈیل, جو جعلی ڈیل, انلیگل ڈیل, غیر قانونی ڈیل, وہ بھی پوری نہیں کی. مطلب آپ دیکھیں کہ جو سارا کھیل کھیلا گیا, جو منصوبہ بنایا گیا, وہ منصوبہ بھی ڈیلیور نہیں کیا گیا. یہ خوف خدا ان کو نہیں تھا. میڈم, پی ٹی وی ایک خود مختار کارپوریشن جو گورنمنٹ چلتی ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے, عرصہ 15-20 سال ہو گئے کہ جو حکومت آئی ہے اس نے پی ٹی وی کو قابو کیا, کنٹرول کیا, اور اپنی پروجیکشن کی, اور اپنے ہی من پسند بندوں کو کی پوسٹوں پہ وہاں تعینات کیا گیا. یہ خرابی اس دور سے شروع ہوئی ہے, آج یہ پی ٹی آئی کے دور میں نہیں, اس سے پہلے بھی. دیکھیے پی ٹی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے, آپ دینا سکینڈل میرے دور کا, مسلم لیگ نون کی 13 سے 18 تک تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہے, ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی, اسی طرح یہ گٹھ جوڑ بنا کر پی ٹی وی کا معاشی قتل کیا گیا, پی ٹی وی سپورٹس کا کمپیٹیٹر کھڑا کیا گیا, پی ٹی وی نیشنل براڈ کاسٹر کا معاشی قتل کیا گیا, ڈاکہ ڈالا گیا, تمام جعلی, انلیگل, غیر قانونی اگریمنٹ کر کے, منصوبہ بنا کر, اس کو ایگزیکیوٹ کر کے, اس کو امپلیمنٹ کر کے, آج آپ کو اس کے عوض کیا ملا؟ ایک اسکرین. بڑا گھاٹے کا سودا کیا آپ نے. وزیر